آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل بھی پڑ جائے گی۔ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کا راستہ یہاں سے ہو کر جاتا ہے۔ نمرا نے راہ چلتے فرشتے کو روک کر پوچھا، جی ہاں، مگر ڈاک خانہ کچھ ہی منٹوں میں بند ہونے والا ہے۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتے ہوئے نمرا کو جواب دیا، مگر عموماً ڈاک خانہ تو دوپہر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ نمرا فرشتے کے جواب پر یکدم بولی، جی ہاں، مگر معاملات جمعہ کے روز کچھ اور ہوتے ہیں محترمہ۔ فرشتہ لمبی سانس بھرتے ہوئے جواب بولا، گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی اور نمرا اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ابھی 3 آسمان تک ہی پہنچی تھی۔ ایسے ہی کچھوے کی چال چلتی رہی تو آج بھی شکایت نامہ پوسٹ نہ ہو پائے گا اور پھر بات کل پہ پڑ جائے گی۔ نمرا خود سے بات کرتے انہیں ایک دم منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، چاہے جو ہو جائے، شکایت نامہ تو میں آج ہی پوسٹ کروں گی۔ جاری ہے۔ نمرا نے فوراً وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اپنے ہیل والے جوتے اتارے اور دیکھا نہ تو سیدھا دوڑ لگا دی۔ نمرا اتنی تیز بھاگ رہی تھی جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار راستے کی زینت بنے کئی واقعات نمرا نظر بند کرتی جا رہی تھی۔ 5ویں آسمان پر موجود ڈاک خانے کے راستے میں کئی باغات پڑتے تھے جو ہر لحاظ سے حسین اور پرسکون تھے۔ ان باغات کو نظر بند کرتے ہوئے کئی بار نمرا کا دل کرتا کہ کہیں رک کر آرام کر لے، مگر ذہن پر سوار شکایت نامے کا خیال اس کا حوصلہ ٹوٹنے نہ دیتا۔ بالآخر نمرا ڈاک خانے کے باہری دروازے سے داخل ہوئی۔ سواریوں کی لمبی قطار دیکھ کر نمرا حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر کوئی اپنا خط پوسٹ کرنے کی امید لیے ڈاک خانے کے بنیادی دفتر کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نمرا من ہی من میں سوچنے لگی، میں واحد نہیں ہوں جو اللہ کو شکایت نامہ بھیجنے کی زینت سے آئی ہوں۔ میرے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں جو اپنی موت سے خوش نہیں۔ انتظار کرنے والوں کی قطار میں نمرا کا نمبر آخری تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا نمرا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی نمرا ڈاک خانے کے بنیادی دفتر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس فرشتے پر پڑی جو اللہ کے نام لکھے خطوط پوسٹ کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وہ فرشتہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے نمرا کو خوش آمدید کہے بغیر ہی اپنے کاؤنٹر پر بند کا بورڈ لگا دیا، دفتر بند ہو گیا ہے، آپ اگلے ہفتے تشریف لے آئیے گا۔ فرشتے نے نمرا سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھیں، میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں آج اور میرا آج یہ خط پوسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمرا فرشتے سے التجا کرتے ہوئے بولی، محترمہ، جمعہ کا وقت ہے اور میں معمول سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتہ تیز لہجے میں بولا، دیکھیں، میں اپنی اچانک موت سے خوش نہیں ہوں اور مجھے اپنی یہ شکایت جلد از جلد اللہ تک پہنچانی ہے۔ میرے بہت سے کام زمین پر ادھورے پڑے ہیں جن کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمرا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے فرشتے سے بولی، پلیز مجھے یہ خط پوسٹ کرنے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نمرا پر اصرار التجا۔ فرشتہ، زیادہ دیر تک ہوں
نہ کر پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ محترمہ فرشتے نے نمرہ کو مخاطب کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ آپ ایک کام کریں، فرشتہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ اس کمرے میں موجود کمپلیمنٹ باکس میں اپنا ہاتھ اس مہر کے ساتھ خود ہی ڈال دیں۔ میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ فرشتہ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرہ اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرہ نے وقت ضائع کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے نمرہ کے ہاتھ اپنے بائیں کندھے پر لٹکے ہوئے پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نمرہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور پڑے کمپلیمنٹ باکس میں پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگے سواریوں کے ہجوم کی میں خود گواہ ہوں؟ نمرہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلیمنٹ باکس سے تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس میں پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کی اوپر والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلیمنٹ باکس ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ نمرہ کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایات دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں جبکہ ان کا اصل مقام کمپلیمنٹ باکس تھا۔ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرہ نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرہ اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرہ نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرہ نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ خط میں لکھا تھا، اب میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرمانبردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی فرمانبرداری کے پیچھے ان کے مکرانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہونے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت پر حق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہشمند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق
عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے۔ بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارساز آمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے۔ بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرہ نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے۔ بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرہ نے رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرہ پریشان ہو گئی۔ ہاں بس میں جا رہی تھی، نمرہ نے گھبرا کر جواب دیا، مگر خط تو آپ نے کمپلیمنٹ باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرہ نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی۔ نمرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ نمرہ کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے۔ بے شک موت برحق ہے۔